ایک چچا دیکھیے وہاں کھینی بنا رہے ہیں. دیکھیے میں غلط بول رہا ہوں. دیکھیے بیٹھ جائیں بھیا بیٹھ جائیں. بابا بیٹا بیٹھ جاؤ. ایک پوائنٹ جگنوں سے مولا تو نے اجالا کرا دیا. جب بھی حفاظتوں پہ کرم آ گیا تیرا. مکڑی سے غارے سور میں جالا کرا دیا. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. ممبر شریف پہ تشریف فرما محترم علماء اکرام، شورا اسلام، ائمہ مسجد، اساتذہ مدارس اسلامیہ، سامعین اہل سنت، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے سلام کیا، آپ کو پتہ چلا؟ میں نے کہا جی السلام علیکم. اچھا ماشاءاللہ. حضرات قرص حضور عتیق ملت کے یہ عظیم الشان احاطے میں آپ اپنی قسمت کو بیدار کرنے کے لیے تشریف فرما ہیں. یقین جانیے جس نے وقت پیدا کیا آپ اس کو وقت دیکھ کر دیکھیے. میرا ایمان کہتا ہے کہ اللہ آپ کا وقت بدل دے گا. آپ کی تقدیر سنور جائے گی. آپ کی قسمت کا ستارہ اوج ثریا پر آ جائے گا. میری نگاہیں دیکھ رہی ہے رات کے 10:30 بج گئے مگر اس عظیم الشان باغ و بہار وادی میں سرکار عتیق ملت کے فیضان اور ان کے نالوں کا صدقہ پانے کے لیے نہ جانے کس کس علاقے سے کہاں سے لوگ اس شاقان اولاد غوث اعظم کا ایک ہجوم آیا ہوا ہے. لیکن لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ کھڑے ہیں. جو جہاں پایا وہیں بیٹھا ہوا ہے. ادب و احترام کی اس پاکیزہ مجلس میں آپ جتنی جلد ہو سکے اپنی مسند پہ آباد ہو جائیں. اپنے آپ کو سیٹ کر لیں. پہلی بار آپ کی اس علاقے میں میری حاضری ہوئی ہے. برادر محترم ناظم اجلاس منبع اخلاص محترم جناب تسلیم رضا مدنی کی ابھی تک بہت اچھی نظامت ہوتی رہی ہے. انہوں نے آپ کی سماعتوں کو زلفوں کو سنوار دیا ہے. بقیہ کنگھی کرنے کے لیے انہوں نے میرے حوالے کر دیا ہے. الحمدللہ میں پلامو سے ایک دم خالص سرسوں کا تیل بھی لایا ہوں جو عشق حضور عتیق ملت کے معجون بنا کر آپ کی سماعتوں کے دسترخوان پہ رکھوں گا. پیر طریقت رہبر رشد و ہدایت آشنائے رموز طریقت آشنائے رموز سیاست حضرت العلامہ سید نذیر الحسن صاحب قبلہ دامت برکات ملالیہ کا حکم پا کر ان کی دعوتوں کی کاٹ کے خوشبوؤں کے سہارے آپ کی زمین پر میری عشق کی فلائٹ آپ کی محبت کے پیچ پر اتر چکی ہے. بس تھوڑی دیر 2-4 منٹ ہم کو برداشت کیجئے. سمجھ میں آئے گا تو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیے گا اور نہیں سمجھ میں آئے گا تو اور زور سے بولیے گا تاکہ ہم کو سمجھ میں آ جائے کہ آپ کو ایک دم سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو لوگ کھڑے ہیں وہ لوگ کس کے انتظار میں ہیں؟ اگر آپ لوگ اپنی اپنی جگہ لے کر بیٹھ جائیں تو بڑا اچھا ہوگا. میں آپ کا مہمان ہوں اور مہمان کا قدر کرنا آپ کے علاقے میں بہت اچھے لوگوں کو آتا ہے. ماشاءاللہ بیٹھ جائیے. ایک آدمی بھی جلسہ میں کھڑا نہیں رہے گا. ایک آدمی بھی نہیں سوائے میں. یا تو میں کھڑا رہوں گا یا پھر میں ہی کھڑا کروں گا. ہم لوگ کمیٹی والے ہیں. ہم لوگ کمیٹی والے ہیں. بیٹھ جائیں بھیا بیٹھ جائیں. جگہ لے کر بیٹھ جائیے. آپ بہت محنت کی آپ نے. 1 مہینہ سے لگاتار محنت کی آپ نے. حضرت صاحب مجھے بتائے تھے سید صاحب نے مجھے بہت آپ کے اس کارکردگی کو مجھے معلوم ہے. 1 مہینے سے آپ محنت کر رہے ہیں. اب یہاں سے میرے حوالے چھوڑ دیجیے. آپ جلسہ کامیاب ہوا تو آپ کے سر پہ صحرا باندھ کے جاؤں گا. اگر کہیں فیل ہوا تو میرے سر پہ ٹھیکرا پھوڑ دیجیے گا. بس بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائیں. اچھا یہاں 2-4 آدمی ایک لڑکا موبائل چلا رہا ہے. بیٹا موبائل والے بھیا بیٹھ جائیں. ایک آدمی بھی کھڑا نہیں رہے گا چاہے وہ کمیٹی والے کی رضاکاری کی صورت میں ہو. ادب و احترام کے ساتھ پیچھے والے جو لوگ کھڑے ہیں گیٹ پر ہندوستان کے پاکیزہ لب و لہجے کی معیاری زبان کے خطبہ تشریف لائے ہیں. معلوم ہے آپ کو غازی ملت کی آمد ہوئی ہے. خطیب انقلاب آفری کی آمد ہوئی ہے جو آپ کے سماعتوں پہ نہیں آپ کے دل پہ وار کرتا ہے. خطیب اہل سنت نفاذ فطرت حضرت العلامہ احمد نقشبندی کی صاحب قبلہ کی آمد ہوئی ہے جو حیدرآباد کی زمین سے تشریف لائے ہیں. شاعر باوقار قادر الکلام ہندوستان کے پاکیزہ لب و لہجے کے ایک بہت اچھے اور بہت خوبصورت شاعر جو پورے ملک میں شاعروں کے لیے ایک آئیڈیل مانا جاتا ہے. جناب محترم دلبر شاہی میرا برادر محبت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے.
سرپرست اجلاس صدر اجلاس حضور سید نذیر الحسن صاحب قبلہ جو ہر شعبے میں اپنا ایک مقام بنا کے رکھے ہیں، حضرت کی خوبصورت موجودگی اور تمام علماء کرام کے پاکیزہ موجودگی، قدموں کا سہارا لے کر آپ کے سماعتوں کے قریب ہو رہا ہوں۔ ایک مستان میرا کھڑا ہے جو نعرہ لگا رہا تھا پوری طبیعت کے ساتھ، ماشاءاللہ اللہ آپ کے سینے میں طاقت عطا فرمائے۔ آپ بھی اب کہیں جگہ لے کر بیٹھ جائیے، دیکھیے 2-4 آدمی ایک چچا دیکھیے وہاں کھینی بنا رہے ہیں، دیکھیے میں غلط بول رہا ہوں، دیکھیے بیٹھ جائیں بھیا، بیٹھ جائیں بابو بیٹا، بیٹھ جاؤ۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں محبت کی ثقلیت کی عظیم الشان پاکیزہ مجلس میں ادب و احترام کے ساتھ یہ اشارہ کر کے بیٹھیں، یہ سوچ کر کے بیٹھیں اور یہ تیور بتا کر لوگوں کو بتائیں، دور رکھ غم تیرے وجود کو کھا جاتا ہے، وہ تو افغان ہے بارود کو کھا جاتا ہے، حق کے شیدائی کو کمزور نہ سمجھ باطل، ایک مچھر ہی نمرود کو کھا جاتا ہے۔ ادب و احترام کی اس پاکیزہ مجلس میں آنے والے تمام مشتاقان مصطفیٰ کے طرف سے اگر آپ تیار ہیں تو ہم کچھ نعت کے مصرعے پڑھنا چاہتے ہیں، مگر آپ اپنی آواز پہلے بلند کریں، ہاتھوں کو اٹھا کر عرص حضور عتیق ملت کا فیضان کا خوبصورت موتی لال و گوہر اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے ذرا ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائیے اور پورا مجمع بولے سبحان اللہ، بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ دیکھیے ابھی تک وہ آواز نہیں اٹھ رہی ہے جو اس علاقے سے آواز اٹھتی ہے، صاحب طوفان اٹھنی چاہیے، طوفان ڈر کس سے رہے ہیں، خوف کس سے کھا رہے ہیں، اشارہ کر کے زمانے والوں کو بتا دیں، آستی کے سانپ سے ڈرتے نہیں، یاد رکھیے آپ سے ڈرتے نہیں، ہم غلام مصطفیٰ ہے اے نعیم، ہم کسی کے باپ سے ڈرتے نہیں۔ تو ذرا بلند آواز سے ہاتھ اٹھائیں اور لہرا کر پورا مجمع بولے محبت سے یا رسول اللہ، اور ذرا بلند آواز سے کہیں یا رسول اللہ۔ عبادت ساتھ جائے گی نہ تقویٰ ساتھ جائے گا، کہ میں آپ کے قدموں سے لپٹ سکوں، مگر ٹھوکر لگا دیجیے گا تو نظامت کا صحرا میرے سر آ جائے گا۔ بڑے بڑے بزرگ علماء کرام بیٹھے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں بولتا ہوں، ان کو واقعہ کے نوری چوکھٹ سے بے عدد بے حساب ملتا ہے، عالموں کا خوب رتبہ ہے یارو، دیکھنے سے ہی ثواب ملتا ہے۔ ان بزرگوں کے طرف سے نعت کا مصرعہ ذرا ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر پورا مجمع ذرا لہرا کر بولے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، ذرا زور سے بولیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ سید بدر الحسن صاحب قبلہ۔ دیکھیں ماشاءاللہ بزرگوں کی خوبصورت اس انجمن میں ایک اور آل رسول کی آمد ہو گئی، ماشاءاللہ۔ دوش نبی قیام ہے آل رسول کا، کتنا بڑا مقام ہے آل رسول کا، کاندھے پہ مصطفیٰ نے بٹھا کر بتا دیا دل توڑنا حرام ہے آل رسول، کاندھے پہ مصطفیٰ نے بٹھا کر بتا دیا دل توڑنا حرام ہے آل رسول کا۔ اور تسلیم بھائی پورے سینہ ٹھوک کر کہتا ہوں کہ ہر در پہ گناہگاروں کو عزت نہیں ملتی، بے شک ملتی ہے مگر حسن ضرورت نہیں ملتی، جو فاطمہ زہرا کے دلاروں سے ملی ہے دنیا میں کہیں اتنی محبت نہیں ملتی، جو فاطمہ زہرا کے دلاروں سے ملی ہے دنیا میں کہیں اتنی محبت نہیں ملتی۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، مجھے بس ایک نعت کا شعر پڑھنا ہے، ٹائم بہت کم ہے، ذرا مسکرائیے، جن کے سر پہ ٹوپی نہیں رکھ لیجئے، اور اگر ٹوپی لے کے نہیں آئے ہیں تو ٹاٹ دری کرسی کچھ بھی اٹھا کے رکھ سکتے ہیں۔ جلسے میں آپ کے آپ ٹوپی لے کے نہیں آئے، حیرت ہے صاحب، امنگ و شوق میں فیشن پرستی چھوٹ جاتی ہے، ذرا سی عمر بڑھتی ہے تو مستی چھوٹ جاتی ہے، ہم جب بس میں جاتے ہیں تو ٹکٹ کا دھیان ہوتا ہے، مگر جلسے میں آتے ہیں تو ٹوپی چھوٹ جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے صاحب، اگر رکھ لیے ہیں تو محبت کے ساتھ مسکرائیے اور ذرا ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر ذرا بولے سبحان اللہ، ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ عبادت ساتھ جائے گی نہ تقویٰ ساتھ جائے گا۔ جی ماشاءاللہ آئے ہیں، سب کو معلوم ہے آئے ہیں، ہاں جی اچھا شک میں بھی ہیں کیا آپ لوگ؟ ایک دم شک کیجئے، دعوت کس نے دیا ہے آل رسول نے، دعوت کس نے دیا ہے نبی رہ حسین نے، دعوت کس نے دیا ہے علی کے لال نے، تو انشاءاللہ رحمان وعدہ خلافی کوئی نہیں کر سکتا، جرت ہی نہیں ہے کہ نہیں۔ محترم شاعر اسلام، شاعر انٹرنیشنل جناب شبیر برکاتی صاحب ابھی الحمدللہ تشریف فرما ہے، آرام کر رہے ہیں،
थोड़ी 2 रोटी ज्यादा ले लिया है इसलिए पेट भारी हो गया बस वो नहीं वाले दूर है मुस्तफली। इबादत साथ जाएगी न तकवा साथ जाएगा। कब बोलेंगे सुभान अल्लाह। अब मुझे कहना पड़ेगा कि यहाँ सुभान अल्लाह कहिए। नात का शेर पढ़ना मेरा काम, सुभान अल्लाह कह के हौसला बढ़ाना आपका काम। एक बार कोई सुभान अल्लाह कहता है तो 90 नेकी हासिल होती है। कल 1 नेकी घट जाएगी तो आपके चेहरे पर परेशानी आ जाएगी। अच्छा मौका है साहब, नेकियां बढ़ाते जाइए, जो आता है वही बोलिए। वरना मेरे इलाके में हेलमेट का चेक हो रहा था, एक सिपाही ने एक आदमी को पकड़ा, बोला तुम्हारा इस्म शरीफ, तो मोटरसाइकिल वाला चुपचाप हो गया। बोला इस्म शरीफ, तो खामोश हो गया। बोला तुम्हारा इस्म शरीफ, वो आदमी इतना खामोश था। बोला हुजूर इस्म शरीफ रहने दीजिए, कहिए तो दरूद शरीफ सुना देते हैं। तो ये समझ रहे हैं आप, तो जरा मोहब्बत के साथ मेरे साथ जुड़िए। हम नात का एक अच्छा शेर पढ़ना चाहते हैं। बड़े भाई बिरादर कबीर मोहतरम दिलबर शाही के हवाले से नात का पहला मतलब आपकी समातों के दस्तरखान पर दिल को लगे तो जरा एक मतलब मोहब्बत के साथ अपने हाथों को लहरा लीजिएगा। इबादत साथ जाएगी न तकवा साथ जाएगा, लेहद में सिर्फ आका का वसीला साथ जाएगा। बैठ रहे हैं माशाअल्लाह। इबादत साथ जाएगी ना तकवा साथ जाएगा, लेहद में सिर्फ आका का वसीला साथ जाएगा। खुदा ये चाहता है उनका सानी हो न साया हो, जिधर जाए नबी बादल का टुकड़ा साथ जाएगा। जिधर जाए नबी बादल का टुकड़ा साथ जाएगा। क्योंकि दिलों में इश्क़ रिसालत संभाल कर रखना, नबी की आल की उल्फत संभाल कर रखना। नबी को गोद में देकर ये हजरत आमना बोली, हलीमा मेरी अमानत संभाल कर रखना। आइए अदब और एहतराम के इस पाकीज़ा माहौल में, इस खूबसूरत जश्न में, मोहब्बत और एहतराम के इस पाकीज़ा बाबरकत मजलिस में हिंदुस्तान के बड़े बड़े खुतबा शोरा जिनका नाम आपने समाअत कर लिया, उनके नाम के करनों की नूरानी शाहें आपके समातों के दस्तरखान पर बिखेर दी गई। यके बाद दीगर जिसका जो वक्त होगा वो इंशाअल्लाह आपकी समातों से मसाफ और मुआनका करेगा। आपकी समातें इंशाअल्लाह बाग बाग हो जाएंगी, मदीने शरीफ की यादें ताज़ा हो जाएंगी। आले रसूल की इस पाकीज़ा मजलिस में, सरकार गौसे आज़म के बेटों की इस पाकीज़ा मजलिस में बैठे हैं आप। खुदा की कसम आपकी किस्मत का सितारा औजे सुरैया पर है। अगर आपने अदब और एहतराम की इस मजलिस को अपना लिया और अकीदत के मरकज बना लिया तो मेरा ईमान कहता है उठेंगे आप तो आप घर का पता भूल जाएंगे। मेरा ईमान कहता है मदीने शरीफ का रास्ता नजर आएगा। आइए इस अदब और एहतराम के पाकीज़ा खिताबत की इस खूबसूरत पगडंडी पर, हालांकि बोलने वाला आदमी एक खतीब के लिए 10 मिनट का कोई माना नहीं रखता। 10 मिनट में भी क्या बोलेगा, लेकिन अगर बोलने वाला खतीब हो तो जुमलों का पहाड़ खड़ा कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये काबिलियत और ये कारकर्दगी का मुजाहिरा करने का जो हुनर है वो आपके इलाके के मायनास आलिमों के सबके शगुफ्ता फूल जनाब मोहतरम खतीबुल इस्लाम अमीर किश्वर खिलाफत हजरत अल्लामा मुस्तकीम साहब किबला दामत बरकात मुदारिया में मैं गुजारिश करता हूँ कि हजरत तशरीफ लाएं। बहुत तेजी के साथ वक्त गुजर रहा है। आइए जरा हाथ उठा लीजिए। आने वाला शख्स आलिमे रसूल का तमगा गले में डालकर आपके समातों के करीब आ रहा है तो हक बनता है आपका कि आप हाथ उठाकर नाइबे रसूल का इस्तेमाल कर ले। नारे तकबीर। पीछे वाले लोग आराम कर रहे हैं, वो लोग भी बोले। जो कुर्सी पर बैठे हैं जिम्मेदारी ज्यादा होती है। 5 साल पहले खूब बोलेंगे, जब वोट मिल जाएगा तो कसम खुदा की एक जुमला नहीं बोलते हैं। रोड बनाएंगे, नाली बनवाएंगे, लेकिन ये कुर्सी संसद की कुर्सी नहीं है। ये कुर्सी नबी के पाकीज़ा मजलिस की कुर्सी है। यहाँ अदब और एहतराम का हक अदा कीजिए, चाहे वो कुर्सी पे बैठे हो या जमीन पर बैठे हो। सब लोग हाथ उठाएं और अपने मुस्तफा को मनाएं और जरा जी लगाकर नारा लगाएं, नारे तकबीर। इंशाअल्लाह इधर से आवाज कम आ रही, दाहिना जबकि मजबूत होता है और बायां वालों घबराओ मत, बायां में तो दिल हुआ करता है। जरा आप और इधर उधर मिलकर सब लोग अपनी आवाज बढ़ाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत अपनी चश्मे उल्फत से दूर देखेंगे, हम मदीना जरूर देखेंगे। कोई देखे न देखे महशर में मेरे आका जरूर देखेंगे।